بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو قرآن پاک کی ایک بہت پیاری آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے پڑھنے کے 9 انوکھے فوائد کے حوالے سے ہے۔ اس کے پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، میاں بیوی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور اولاد نرینہ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس آیت کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی، بیماریاں ختم ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی ناکامیوں کو ختم کر کے خوشیوں سے بھر دے گا۔ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کلمات یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں انسان کی بحیثیت مخلوق عاجزی کے اظہار کا وہ انداز پایا جاتا ہے جو واقعی ایک مخلوق کا اپنے خالق کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہی کلمہ انسان کے عقیدہ توحید کو مضبوط کرتا ہے، ہماری زندگی کو برائی سے روکتا ہے۔ فائدہ حاصل کرنا ہو یا نقصان سے بچنا ہو، کسی بھی معاملے میں اللہ کے حکم اور توفیق کے بغیر ترقی اور کامیابی ممکن نہیں۔ جس شخص کا اس کلمے کے مطابق اعتقاد بن جائے وہ جنت کے خزانوں کا مالک بن جاتا ہے۔ شدید رنج و غم اور مصیبت میں پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی رنج و غم کو دور کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے پڑھنے کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے 9 انوکھے فوائد ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لہذا گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس آیت کا ورد کرنے سے فوائد حاصل ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی ثواب حاصل ہوں۔ ناظرین، اسلامی روحانیت میں بعض اذکار اور دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر مسلمان کی دل کو سکون اور اطمینان بخشتی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت عظیم اور جامع ذکر ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس عظیم کلمے کا ترجمہ ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ نہ صرف مومن کی زبان پر جاری رہتا ہے بلکہ اس کی دل کو بھی اللہ تبارک و تعالی پر مکمل بھروسہ عطا کرتا ہے۔ یہ کلمہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں آیا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ دشمن تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر لیا ہے سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اسی طرح سورۃ الانفال کی آیت نمبر 64 میں جنگ حنین کے موقع پر جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا، زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اطمینان نازل فرمایا اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو سخت سزا دی۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، جس کے بعد اللہ نے انہیں فتح سے نوازا۔ یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھے جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما، یعنی اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور وہ سلامتی سے باہر نکل آئے۔ یہ کلمات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نعرہ تھا جب وہ میدان جنگ میں بے سر و سامانی کے عالم میں دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ہر اس مومن کا وظیفہ ہے جو دنیا کی فکر، پریشانیوں اور غموں کے طوفان میں تنہا اور بے سہارا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جب دشمنوں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہو، کیونکہ یہ انبیاء کا وظیفہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں
جب صحابہ پر شدید مصیبت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ پڑھا، جس کے بعد اللہ نے صبر کی توفیق دی اور دشمن کو پسپا کر دیا۔ یہ کلمات انسان کی بحیثیت مخلوق عاجزی کے اظہار کا وہ انداز رکھتے ہیں جو واقعی ایک مخلوق کا اپنے خالق کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہی کلمہ انسان کی عقیدہ توحید کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا کوئی کام، چاہے نیکی کرنا ہو، برائی سے بچنا ہو، فائدہ حاصل کرنا ہو یا نقصان سے بچنے کی کوشش کرنا ہو، اللہ کے حکم اور توفیق کے بغیر ترقی اور کامیابی ممکن نہیں۔ جس شخص کا اس کلمے کے مطابق اعتقاد بن جائے وہ جنت کے خزانوں کا مالک بن جاتا ہے۔ شدید رنج و غم اور مصیبت میں پڑنے سے اللہ تبارک و تعالی رنج و غم کو دور کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں انسان ہر لمحہ کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہے، یہ کلمات ایک طاقتور روحانی ڈھال ہے جو انسان کے ایمان کو تازگی، دل کو سکون اور معاملات کو بہتری عطا کرتی ہیں۔ اس کلمے کی تاثیر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے خود قرآن میں بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کی فضیلت احادیث میں بیان فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن پاک میں 69 مرتبہ آیا، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور انبیاء کرام کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا۔ وہ عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے، جہاں معاشرہ بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف مورتیوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ان کے والد آزر بھی بت تراش اور پجاری تھے۔ ان کے گھر میں بتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے سوچنا شروع کیا کہ بے جان بت جو نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ کیسے معبود ہیں جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ لیکن قوم نے ان کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا۔ اللہ نے انہیں غور و فکر کی صلاحیت دی۔ ایک رات انہوں نے چمکتا ستارہ دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ ڈوب گیا تو کہا، میں ڈوبنے والوں کو رب نہیں مانتا۔ پھر چاند کو دیکھا، وہ بھی ڈوبا۔ پھر سورج کو دیکھا، مگر آخر میں اعلان کیا کہ میں ہر اس چیز سے بیزار ہوں جسے تم خدا سمجھتے ہو۔ میں اس ذات کا عبادت گزار ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ انہوں نے قوم کو بار بار توحید کی دعوت دی، مگر وہ نہ مانے۔ ایک دن جب قوم جشن کے لیے شہر سے باہر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں داخل ہو کر سارے بت توڑ ڈالے، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے تو کوہرام مچ گیا۔ پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا کہ ابراہیم کہتا تھا کہ یہ سب غلط ہے۔ انہیں بلایا گیا، پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھو، شاید اس نے باقیوں کو توڑا ہو۔ قوم شرمندہ ہوئی لیکن ہر دھرمی پر ڈٹی رہی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک بڑی آگ تیار کی گئی جو کئی دن جلائی گئی، پھر منجنیق کے ذریعے آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلاما، یعنی اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی سے باہر نکل آئے۔ یہ واقعہ توحید کی راہ میں صبر اور اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کی زندگی اللہ کی رضا، توحید، قربانی، صبر اور ہدایت کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کا ہر عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر یقین، ہر حال میں اس کے حکم کی اطاعت اور دنیاوی لالچ سے بے نیازی انسان کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ صحابہ نے بھی جب دشمن کی بڑی تعداد کا سامنا کیا تو خوف کے بجائے ایمان میں اضافہ محسوس کیا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر اللہ پر توکل کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان پر اپنی خاص مدد نازل کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر سے ہر قسم کی نحوست، بے برکتی اور پریشانی ختم ہو جائے، گھر میں خیر و برکت آ جائے، رزق کی فراوانی ہو، حلال اور پاکیزہ رزق ملے، تو اس کے لیے ایک بہت مجرب اور طاقتور عمل ہے۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ اتنا مجرد ہے کہ آپ کے گھر میں کسی قسم کی نحوست یا پریشانی نہیں رہے گی۔ اس عمل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی تیز اثر کرتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں جو لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں انہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ جو قوی ہے، زبردست قوت والا ہے، وہی مشکلات اور مسائل سے نکال سکتا ہے، آزمائشوں سے بچا سکتا ہے۔ لہذا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہر جا بنائیے۔ اگر آپ کا مال کم ہو جائے، قرض بڑھ جائے، آمدنی کم ہو جائے یا کسی دشمن کا خوف ہو، کسی ظالم سے ڈر لگنے لگے تو پکاریے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور تمہارا رب کافی ہے نصرت و کارسازی کے اعتبار سے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد رکھنا، اس کے وعدوں پر یقین، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس کے فیصلوں کو مان لینا اور یہ یقین کرنا کہ وہ آسانی پیدا کرے گا، یہ ایمان کے بہترین اوصاف میں سے ہیں۔ یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس قدر کمال روحانی تاثیر کی حامل ہے کہ دنوں میں انسان کے ایسے راستے کھول دیتی ہیں کہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ روحانی فیض سے بھرپور ایسی شاندار تسبیح ہے جسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لینے سے ہر مشکل میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ جیسا کہ اس کا ترجمہ ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس سے ظاہر ہے تو پھر کیوں نہ رحمت خداوند اس تسبیح کو پڑھنے والے پر مہربان نہ ہو۔ اب جانتے ہیں کہ وہ 9 حیرت انگیز اور انوکھے فوائد جو آپ کے ہر مشکل کا فوری حل ہیں۔ نمبر 1، رزق میں برکت کے لیے ہر روز فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ اللہ اسے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور اگر اضافی کی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ رزق میں کبھی ختم نہ ہونے والی برکت اور فراوانی پیدا ہوگی۔ نمبر 2، میاں بیوی کے درمیان انتہائی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ تسبیح کمال کی روحانی تاثیر رکھتی ہے۔ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی یا شوہر میں سے جو بھی اسے پڑھے وہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 110 مرتبہ پوری توجہ سے پڑھ کر اللہ سے اپنے ہمسفر کی محبت اور توجہ مانگے، اللہ عطا فرمائے گا، اور اگر عزت مانگے گا تو انشاءاللہ عزت ملے گی۔ آپ دنوں میں اس سے پیدا ہونے والی محبت کا کمال دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ نمبر 3، رشتے میں بندش یا اچھے رشتے نہ آنے کے لیے جس لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں بندش ہو یا اچھے رشتے نہ آتے ہوں، انہیں چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش اپنے نام کے اعداد سے بنوا کر اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور شادی اچھے گھرانے میں طے ہوگی۔ نمبر 4، ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن، شوگر یا دیگر بیماریوں کے لیے اگر کوئی شخص ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن، شوگر یا کسی ایسی بیماری کا شکار ہے جس کا ڈاکٹر سے علاج کے باوجود فائدہ نہ ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پی لیں۔ انشاءاللہ یہ تسبیح اپنی روحانی تاثیر سے بیماری کے اثرات تیزی سے ختم کرتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ پہلے کی طرح صحت مند اور چست ہو جائیں گے۔ نمبر 5، کالا جادو، سخت بندش، نظر بد یا حسد کے اثرات ختم کرنے کے لیے اگر کسی حاسد نے کالا جادو یا سخت بندش کروا دی ہے جس سے زندگی میں ہر چیز الٹ ہو رہی ہے اور بیماریوں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، تو اس تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی عادات کا نقش گھر میں لگائیں۔ انشاءاللہ جب تک یہ نقش موجود رہے گا، کالا جادو، بندش، نظر بد، حسد، جنات یا اثرات کے سائے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور موجودہ اثرات بھی دن بدن ختم ہوتے جائیں گے۔ نمبر 6، بے اولاد میاں بیوی کے لیے یہ تسبیح قدرت کا عظیم تحفہ ہے۔ روزانہ صبح و شام 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اولاد کی دعا مانگیں، انشاءاللہ نیک سیرت اور نیک صورت اولاد عطا ہوگی۔ نمبر 7، بے روزگار افراد کے لیے یہ تسبیح رزق کے حصول کا بہترین وسیلہ ہے۔ روزگار کی تلاش سے پہلے 100 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔
انشاءاللہ چند دنوں میں رزق کا بہترین وسیلہ ایسی جگہ سے بنے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 8، خاندانی دشمنی یا دشمن کے نقصان سے حفاظت کے لیے۔ جو افراد خاندانی دشمنوں میں گھر چکے ہیں یا دشمن سے نقصان کا اندیشہ ہو، وہ اپنی روحانی حفاظت کے لیے اس تسبیح کا نقش اپنے نام سے بنوا کر پاس رکھیں۔ اللہ کی ذات ڈھال بن کر دشمنوں کے حملوں سے بچائے گی۔ نمبر 9، گھر میں نحوست، لڑائی یا جھگڑوں کے خاتمے کے لیے۔ جس گھر میں ہر وقت نحوست، لڑائی یا جھگڑے ہوتے ہوں، وہاں تمام افراد یہ تسبیح روزانہ ایک مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں اور اس کا نقش گھر میں لگائیں۔ انشاءاللہ خیر و برکت، سکون اور خوشحالی آئے گی۔ اگر ان مسائل کے علاوہ کوئی اور پریشانی ہے جس کا حل نہیں مل رہا ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ کریں اور اس کا نقش گھر میں لگائیں۔ انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو مشکل مقامات پر پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جو یہ پڑھے گا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا، اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا۔ یہ ایک روحانی خزانہ ہے جو ہر مومن کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کے ذریعے دل میں توکل، زبان پر ذکر، عمل میں یقین اور دل میں سکون آ جاتا ہے۔ اگر آج کا مومن اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے تو وہ دنیاوی خوف اور غم سے نجات اور آخرت میں سرخ روئی حاصل کر سکتا ہے۔ ان کلمات کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ 5 گانہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز کو اپنا معمول بنائیں۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی معاشی و معاشرتی پریشانیاں دور فرمائیں، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائیں، جن کی اولاد ہے اسے نیک صالح اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی ثواب حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اس تسبیح کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں۔ ہر صبح و شام اسے دل سے پڑھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ یہ کلمات آپ کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔